سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیان کریں گے برج حمل یعنی ایریس کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ کیا کیا تبدیلیاں رونما کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت یعنی کہ ایریس کے تحت آئیں گے۔ گو کہ اس عشرے کے وقت کے دوران کئی ایک مثبت تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران قمر بھی اپنے اوجی برج میں ہوگا، اسی طرح مریخ اور عطارد بھی ایک اچھی پوزیشن میں آپ کے ذائچے میں موجود ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چاہوں کہ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت خاص طور پر ملازمت پیشہ افراد کے لیے کچھ پریشانی لاتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال اس عشرے کی 14 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے معاملات میں پہلے کی نسبت بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ شروع کے 3 ایام کے دوران تو آپ کو کچھ نوک جھوک اور معاملات میں خرابی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کے خاصے معاملات جو ہیں خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت جو ہے وہ آپ کی صحت میں بھی کچھ خرابی کی نشاندہی کرے گا، یہاں تک کہ وہ افراد جو بالوں کا یا سکن کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کاموں سے دور رہیں، کیونکہ اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کے اوپر کچھ نیگیٹو آ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جلد یا سر کے بالوں کا نقصان ہونا یا خراب ہونے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ شریک حیات کی خواہشات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے معاملات میں خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ آپ کا شریک حیات بعض اوقات بعض چیزوں پر درست بھی ہوگا، لیکن جن چیزوں پہ وہ درست نہ بھی ہوگا ان پر بھی اس طرح ہی قائم رہے گا کہ جس طرح وہ جو کہہ رہا ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ درست ہے اور اس کے اوپر یا اس سے برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی واقع ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ اگر رشتے کے حصول کے لیے رشتے کی تلاش کے لیے کوشش کرتے بھی ہیں تو کوئی خاطر خواہ نتائج آپ کو اس عشرے کے وقت کے دوران ملتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ اس عشرے کے وقت کے دوران اگر آپ ڈیلنگ میں جاتے ہیں یا اور بھی کسی قسم کی کمیونیکیشن میں لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، معاملات طے کرنے میں جاتے ہیں، تو اکثر اور بیشتر جو ہے وہ آپ دونوں کے تعلقات طے ہونے کی بجائے معاملات جو ہیں وہ الجھنوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ معاملات عام زندگی میں ہیں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، تو کسی نہ کسی شخص کے ساتھ آپ کے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں ساری پوزیٹیو اسپیکٹس کے بارے میں، پوزیٹیو صورتحال کے بارے میں جو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ زندگی کے معاملات کے حوالے سے اچھے اور بہتر فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جدھر پہلے آپ روحانی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے روحانی معاملات کے حوالے سے درپیش پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح غیر شادی شدہ افراد اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ برج حمل والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ایسے اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی ایام کا وقت آپ کو اپنے خاندان کے گھر والے افراد کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی تعلقات میں کچھ انبن واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو کاروبار کے حوالے سے یا وہ افراد جو اپنے پراپرٹی کے یا وراثتی معاملات کے حل کے حوالے سے سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس عشرے کے دوران کیا گیا سفر ان کے لیے بھی خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ معاملات بھی خاصی مثبت صورتحال لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ سرخ لوبیا بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کی تلاوت کریں اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 15 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو لین دین کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ وہ افراد جو سفاری مکان وغیرہ خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بھی ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اپنے کام کی طرف، کاروبار کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور کاروبار کو بہتری کی طرف لانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو کسی شخص کی انویسٹمنٹ کروانا چاہ رہے تھے اپنے کاروبار میں اور اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ افراد جو زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، پتھر معلوم کرنا چاہتے ہوں، اپنے لیے روحانی علاج کروانا چاہتے ہوں یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر، یا اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیل بایو میں مل جائیں گی، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج حمل والے افراد جو طالب علم ہیں، ان کو تعلیمی میدان میں خاصی کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ اگر کسی اینٹی ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی دیگر ایگزام دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت نتائج کی نشاندہی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی کا حصول ہوگا۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔